پاکستان میں ہر سال ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ پراپرٹی میں پیسہ لگاتے ہیں۔ کوئی پلاٹ خریدتا ہے تو کوئی فائل لیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی کوئی فلیٹ بک کرواتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ چند مہینے بعد اکثر ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر کیسز میں فراڈ بعد میں ہوتا ہے اور اصل غلطی کسٹمر پہلے کر چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ پاکستان میں پلاٹ، فائل یا فلیٹ خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں بلکہ آپ کا پیسہ بھی بچائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہم پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کی حقیقت پر بات کرتے ہیں۔ پراپرٹی میں سرمایہ کاری کوئی غلط چیز نہیں، نہ ہی ہر پروجیکٹ فراڈ ہوتا ہے، بلکہ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں ہم تصدیق کی بجائے اعتماد، کاغذات کی بجائے وعدوں پر اور عقل کی بجائے جذبات پر فیصلے کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو پاکستان میں ہونے والے 5 سب سے عام پراپرٹی سکیمز کے بارے میں بتاؤں گا جو تقریباً ہر شہر میں ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتاؤں گا ان سے عملی طور پر کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم 5 میں سے سب سے پہلے سکیم پر بات کرتے ہیں، یعنی کہ بغیر تصدیق ہاؤسنگ سکیم۔ سب سے عام فراڈ یہ ہے کہ لوگ یہ چیک ہی نہیں کرتے کہ ہاؤسنگ سکیم قانونی ہے یا نہیں، صرف فیس بک ایڈز، خوبصورت نقشہ اور بڑے بڑے دعوے دیکھ کر پیسہ لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی پروجیکٹ واقعی قانونی ہے تو وہ ویریفیکیشن کے عمل سے کبھی نہیں بھاگتا۔ اگر بیچنے والا این او سی دکھانے میں ٹال مٹول کرے، اتھارٹی کا نام واضح نہ بتائے یا کہے کہ فائل پروسیس میں ہے، تو سمجھ جائے کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اس کے ساتھ بالکل سادہ اصول یہ ہے کہ جب تک قانونی حیثیت واضح نہ ہو، ایسے پروجیکٹ میں پیسہ ہرگز نہ لگائیں۔ اب آتے ہیں سکیم نمبر 2 کی طرف۔ پاکستان میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ فائل لینا ہی انویسٹمنٹ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فائل زمین نہیں ہوتی بلکہ صرف ایک وعدہ ہوتی ہے۔ اکثر ایک ہی فائل کئی لوگوں کو بیچ دی جاتی ہے، بیلٹنگ میں سالوں کی تاخیر ہوتی ہے یا پھر پلاٹ ہی کبھی نہیں ملتا۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جب تک پلاٹ زمین پر نشاندہ نہ ہو، آپ کا پیسہ ہوا میں ہی رہتا ہے۔ اب آتے ہیں سکیم نمبر 3 کی طرف۔ اس کے ساتھ تیسرا سکیم ایک یہ بھی ہے کہ سوسائٹی کا مالک ڈیلر کے ساتھ مل کر فراڈ کرتا ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ ہر ڈیلر فراڈ نہیں۔ اگر ڈیلر کے پاس مناسب دفتر نہ ہو، تحریری ایگریمنٹ نہ دے یا صرف واٹس ایپ پر بات کرے تو محتاط رہیں۔ یاد رکھیں، جو ڈیلر لکھ کر دینے سے گھبراتا ہے وہ ذمہ داری لینے سے بھی بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے قسم کے فراڈ کی طرف، جس میں سستی قیمت پر جال بچھایا جاتا ہے۔ یہ بالکل، اگر مارکیٹ سے 30 یا 40% سستی پراپرٹی آفر کی جا رہی ہے تو ساتھ فوری فیصلہ کرنے کا دباؤ بھی ہو، تو سمجھ جائیں یہ ایک ٹریپ ہے۔ اکثر ایسی سستی پراپرٹی کے پیچھے کوئی نہ کوئی قانونی یا لوکیشن یا پھر ٹرانسفر کا پیچیدہ مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ پراپرٹی کا اصول سادہ ہے، مارکیٹ ویلیو سے بہت سستی چیز اکثر مسئلے کے ساتھ آتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں سکیم نمبر 5 کی طرف، جس میں رجسٹری یا ٹرانسفر میں تاخیر کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پیسہ دے دیا تو پراپرٹی ان کی ہوگی، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ جب تک رجسٹری، انتقال یا زمین ٹرانسفر کا واضح طریقہ مکمل نہ ہو، ملکیت مکمل نہیں ہوتی۔ صرف رسید مل جانا ملکیت کی ضمانت نہیں۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ویڈیو کے آخر میں یہ چیک لسٹ بھی ضرور یاد رکھیں۔ ہاؤسنگ سکیم کی قانونی تصدیق سب سے پہلے، تحریری معاہدہ اس کے بعد، بینک کے ذریعے قابل ریکارڈ ادائیگی، سائٹ وزٹ اور ٹرانسفر کا واضح طریقہ بہت ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی چیز موجود نہ ہو تو ایک بار رک جائیں، تھوڑا سوچیں اور پھر فیصلہ کریں۔ اس کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھیں، پاکستان میں پراپرٹی آج بھی ایک مضبوط سرمایہ کاری ہے، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو جذبات کی بجائے عقل سے فیصلے کرتے ہیں۔ پراپرٹی فراڈ سے بچنا مشکل نہیں۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، میں ہوں پراپرٹی ایکسپرٹ فاروق، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح پراپرٹی کی اصل حقیقتیں آسان اور سیدھی زبان میں شیئر کرتا رہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔